بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 اور 131 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، آج کا سبق باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کا ذکر فرماتے ہوئے ان پر شاباش فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کی۔ تو آئیے ناظرین، آج کا سبق باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 اور 131۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کرو تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا لیا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ اپنے سبق کو دیکھیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب جو مکہ میں تھے، یہاں تک کہ مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو ان کے طریقے پر نہیں ہیں، اسی لیے کہ آپ لوگ بت پرستی کرتے ہو اور نبی علیہ السلام کی دشمنی کرتے ہو۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام موحد انسان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد فرمان بردار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے گا اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کے ملت سے، ان کے طریقے سے منہ پھیرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم
قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے کہ میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا لیا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کا معنی ہے سر جھکانا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ اسلم ذکر فرمایا ہے، تو یہاں اس کا معنی کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سر تسلیم خم کرو۔ اس کا یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام لاؤ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے مومن تھے، موحد انسان تھے، اسی لیے ان کو اسلام کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ ان کو فرما رہے ہیں کہ سر تسلیم خم کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بولا، عرض کیا کہ یا اللہ میں نے سر تسلیم خم کیا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے میں سر بسجود ہوں اور ہر حکم کی تعمیر کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے دین کا نام بھی اسلام ہے، اور چونکہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ اسلام کا مطلب ہے سر جھکانا، تو جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جس طرح لفظ اسلام کا معنی ہے سر جھکانا، تو مسلمان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، مسلمان کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکائے گا، سر تسلیم خم کرے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔